آتے ہیں دبستان دہلی کے شعراء کی طرف۔ میر تقی میر کی پیدائش ہوئی تھی 1722 میں بمقام آگرہ اور وفات ہوئی تھی 1810 میں بمقام لکھنؤ۔ میر تقی میر کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد علی متقی۔ میر تقی میر کے منہ بولے چچا کا نام ڈیش ہے سید امان اللہ۔ میر تقی میر کے سوتیلی ماموں ڈیش تھے جو میر تقی میر کے استاد بھی تھے، خان آرزو۔ میر تقی میر نے کس کے مشورے پر اردو شاعری شروع کی؟ سعادت امروہی۔ دہلی جا کر میر تقی میر نے ڈیش کے ہاں 1 روپیہ یومیہ اجرت پر ملازمت اختیار کی، نواب شمشاد الدولہ۔ میر تقی میر کو کون سے کالج بلوایا گیا تھا؟ مگر صحت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، فورٹ ولیم کالج۔ میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر کس سال لکھنؤ گئے تھے؟ 1782۔ اچھا سوال ہے، لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ نے میر تقی میر کے لیے کتنے روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا تھا؟ 300 روپے۔ میر تقی میر کے بارے میں 4 جلدوں میں تصنیف شعر شورانگیز کس نے لکھے ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے۔ میر تقی میر نے لکھنؤ میں کتنے برس گزارے؟ تقریباً 29 برس۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کس نے کہا تھا؟ تو اس کا جواب تھوڑا سا مبہم ہے، مختلف کتابوں میں مختلف جواب ملتے ہیں۔ ایک جگہ میں مجنو گورکھپوری ہے اور ایک جگہ علی سردار جعفری ہے۔ میر تقی میر کو سرتاج الشعراء اردو مولوی عبدالحق نے کہا تھا۔ شاعر بے دماغ کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ اور فتنہ روزگار اور قنوتی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ میر تقی میر کے اردو کے کتنے دیوان ہیں؟ 6۔ میر کے دیوانوں میں غزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ ہے 1916۔ ڈیش نے اپنے ہر دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے؟ میر تقی میر نے۔ میر اپنے کلام کو ڈیش کہا کرتے تھے؟ خواص پسند۔ میر تقی میر کی مثنویوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب ہے 37۔ مثنویہ خواب و خیال، معاملات عشق، شعلہ عشق، مناجات کس نے لکھی تھی؟ میر تقی میر نے۔ اچھا میر تقی میر کی مزید مثنویوں کے نام ہیں: جوان عروس، مورنامہ، ساقینامہ، در ہجوِ خانہ خود، شکارنامہ، سگ و گربہ، گر کا حال اور موسم برسات۔ اس کے علاوہ جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق اور اجدرنامہ بھی میر تقی میر کی مثنویہ ہے۔ سوال ہے، میر تقی میر نے فارسی زبان میں شعراء اردو کا تذکرہ کس نام سے لکھا تھا؟ نکات الشعراء۔ نکات الشعراء کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1752۔ میر کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ ذکر میر۔ ذکر میر کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1783۔ ذکر میر کے مرتب مولوی عبدالحق جبکہ مترجم کون ہے؟ نثار احمد فاروقی۔ میر کی شاعری کا نمایاں عنصر کون سا ہے؟ درد و غم۔ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ مصرع کس نے کہا تھا؟ غالب نے اور ناسخ دونوں نے اپنی شاعری میں۔ قنوتیت کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے میر تقی میر کو۔ سوال ہے کہ پہلی زوجہ کے بطن سے میر تقی میر کے کتنے بچے پیدا ہوئے تھے؟ درست جواب ہے 2۔ ان بچوں کے نام ہے فیض علی اور بیگم۔ اچھا میر تقی میر کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے نور السعادہ۔ میر اپنے محبوبہ کو ڈیش کہہ کر پکارتے تھے؟ نور خانم۔ لکھنؤ میں میر نے دوسری شادی کی جس بیوی سے میر تقی میر کے کون سے بچے پیدا ہوئے تھے؟ تو ان کا نام ہے میر قلعہ عرش۔ میر تقی میر کے فرزند ڈیش صاحب دیوان شاعر بھی تھے، میر قلعہ عرش۔ میر قلعہ عرش کی وفات کون سے سال میں ہوئی تھی؟ 1864 میں ہوئی تھی اور لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ میر تقی میر کی صاحبزادی شمیم بھی شاعرہ تھی، ان کا تخلص کیا تھا؟ درست جواب ہے بیگم۔ میر تقی میر کی قصیدوں کی تعداد کتنی ہیں؟ یہ ہے 7۔ میر نے کل ڈیش مرثیے لکھے ہیں؟ 34۔ میر کے نوحوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3۔
میر نے خود کو اور سودا کو شاعر کہا ہے، جبکہ درد کو آدھا شاعر کہا ہے۔ میر کتنے عرصے تک اپنے سوتیلے ماموں کے ہم مقیم رہے تھے؟ 7 سال تک۔ اچھا، کس نے میر تقی میر کو واسوخت کے موجد کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے۔ میر نے اپنے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے کون سی کتاب لکھی تھی؟ فیض میر۔ اچھا، سوال ہے، میرا کلام وہی سمجھ سکتا ہے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ میر تقی میر نے۔ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے، کس نے کہا تھا؟ خواجہ باسط نے۔ واوے لائے مرد شہ شاعراں، اس سے کس نے میر تقی میر کی تاریخ وفات نکالی تھی؟ شیخ امام بخش ناسخ نے۔ میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا تھا؟ درست جواب ہے رام بابو سکسینہ نے۔ تانی دہلی کے مشہور شاعر میر تقی میر پر تقریباً 50 سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اچھا، میر تقی میر کے دور کے مشہور شاعر مرزا رفیع سودا ہے۔ مرزا رفیع سودا کی پیدائش ہوئی تھی 1713 میں بمقام دہلی، اور وفات ہو گئی تھی 1781 میں بمقام لکھنؤ۔ مرزا رفیع سودا کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا محمد شفیع۔ مرزا رفیع سودا کے استاد کا نام کیا ہے؟ شاہ حاتم۔ شاہ حاتم اپنے شاگرد سودا کو ڈیش کہہ کر پکارتے تھے، پہلوان سخن۔ پہلی بار ڈیش نے مرزا رفیع سودا کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی، نواب شجاع الدولہ نے۔ ڈیش نے مرزا رفیع سودا کو بطور وظیفہ کچھ جائیداد بھی دی تھی، نواب آصف الدولہ نے۔ مرزا رفیع سودا کو دی جانے والی جائیداد کی سالانہ آمدنی کتنی تھی؟ تقریباً 6000 روپے۔ مرزا رفیع سودا بنیادی طور پر کون سے پیشے سے وابستہ تھے؟ سپاہی پیشے سے۔ غزل کے علاوہ مرزا رفیع سودا کی وجہ شہرت کیا ہے؟ قصیدہ گوئی یا ہجو گوئی؟ غنچے ذرا میرا قلمدان لاؤ، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، یہ کن کے الفاظ ہیں؟ مرزا رفیع سودا نے۔ اردو کے مشہور شاعر ڈیش نے ملک الشعراء کا خطاب ٹکرا دیا تھا؟ مرزا رفیع سودا نے۔ مرزا رفیع سودا اپنے دور کے مشہور شاعر ڈیش کے ہمفلا تھے، میر تقی میر کے۔ سوال ہے کہ مرزا رفیع سودا نے کس کے کہنے پر فارسی شاعری چھوڑ کر اردو شاعری شروع کر دی تھی؟ خان آرزو۔ قصیدہ شہر آشوب کس نے لکھا ہے؟ مرزا رفیع سودا نے۔ سودا کی قبر پہ ایک مصرع لکھا ہوا ہے، مصرع تاریخ: سودا کجا و آن شعر دل فریب او، کس نے لکھا ہے؟ مصحفی نے۔ سودا کے اردو دیوان کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اور مرزا رفیع سودا کے فارسی دیوان کتنے ہیں؟ یہ بھی ایک ہے۔ سودا کے آبا و اجداد کہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تھے؟ کابل سے۔ مرزا رفیع سودا ہندوستان کے بادشاہ ڈیش کے استاد مقرر ہوئے تھے، شاہ عالم کے۔ اچھا، سوال ہے، اردو قصیدے کا نقاش اول کس کو کہا جاتا ہے؟ مرزا رفیع سودا کو۔ مرزا رفیع سودا نے مشہور شاعر ڈیش سے ناراض ہو کر ان کی ہجو لکھی تھی، میر تقی میر کی۔ یہ مرزا رفیع سودا کی حیات اور ان کے فن کے بارے میں تقریباً 20 سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ سارے سوالات مشعل اردو میں حوالہ جات اور ماخذات موجود ہیں۔